السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ گزشتہ روز ایک دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا، جس کو اس کی اکیڈمی سے جہلم سے گرفتار کیا گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہت ہی گھٹیا اور نازیبا الفاظ استعمال کیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا اور بازاری زبان استعمال کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے نعوذ باللہ ایسے کلمات کہے کہ انسان زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نام کے ساتھ دجال کا لفظ اس نے نعوذ باللہ استعمال کیا، اور پھر جب اس سے پوچھا گیا، صحافی نے سوال کیا، تو اس نے سارا الزام عیسائی برادری پر ڈال دیا کہ عیسائی مذہب کے لوگ یوں کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یوں لکھا ہے، ان کے مذہب میں یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ اس نے استعمال کیے، ایک تو خود غلط الفاظ استعمال کیے، جب پھنسنے لگا تو پھر عیسائی برادری کا نام لے لیا، اس پر عیسائی برادری اس پر کھڑی ہو گئی، انہوں نے احتجاج کیا کہ ہم پر اس نے اس طرح کا الزام لگایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں، ہمارا تو یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، نہ ہماری کتابوں میں اس کا کوئی ذکر ہے، اور نہ ہم سے پہلے لوگوں نے اس طرح کے کوئی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی آخر الزمان کے بارے میں کہے ہیں۔ تو اس نے عیسائیوں پر الزام لگایا، عیسائی برادری بھی اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے احتجاج کیا، اور یہ ایسے الزامات تھے کہ عیسائی برادری پر لگائے گئے، اس سے مسلمانوں کے اندر جو اشتعال پھیل سکتا ہے، کوئی مسلمان اٹھ کر کسی عیسائی برادری کے کسی شخص کو قتل کر دینا، تو اس سے ایک انتشار کی اور فتنے کی فضا پیدا ہو سکتی تھی۔ تو عیسائی برادری فوراً اٹھی اور اس نے احتجاج کیا انجینئر مرزا کے خلاف، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، انصاری صحابہ کے بارے میں کل کی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا کہ ان کے لیے لونڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کیا، کہ وہ انصار لونڈے لپاڑے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر صرف یہی الفاظ ہی نہیں بلکہ آگے اس نے کہا کہ ان کے دماغ کا کیڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے جملے اور اس طرح کے الفاظ، پھر صحافی نے، جو صحافی انٹرویو لے رہا تھا، اس نے اس کو ٹوکا کہ یہ لونڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، پھر اس پر ڈٹائی دیکھیں تو اس پر دلائل دینے لگا کہ اصل میں لونڈے لپاڑے اس کو کہا جاتا ہے، فلاں کو کہا جاتا ہے، پھر دلیلیں دینے لگا۔ تو ایک تو گستاخی کے الفاظ ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، پھر اس پر اگر تنبیہ کی جائے، متنبہ کیا جائے، تو پھر ڈٹائی کے ساتھ اس پر مزید دلائل اور مزید بحث و مباحثہ کرنے لگ جانا، اور اپنی اس چیز کو، اس گستاخی کو واپس نہ لینا، ان الفاظ سے رجوع نہ کرنا، بلکہ اس پر اور ڈٹائی دکھانا، یہ اس شخص کا وتیرہ رہا ہے، اور اس شخص نے ہر موقع پر وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدترین گستاخیاں کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بہت ہی غلط جملے اس نے وقتاً فوقتاً استعمال کیے ہیں۔ تو ابھی معلوم ہوا ہے کہ اس پر 295 اس کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور اس پر ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے۔ پہلے اس کو 16 MPO کے تحت، حفاظت کے تحت تحویل میں لیا گیا، اور پھر علماء نے، مسیحی برادری نے احتجاج کیا، اس احتجاج کے نتیجے میں پھر ایف آئی آر کاٹنے پر انتظامیہ تیار ہوئی، اور 295 یہ ایف آئی آر اس پر لگ چکی ہے، اس کے تحت اس کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اس پر مسلمانوں کو یہ بہت مبارکباد ہو کہ ایک مرزا جو کافی عرصے سے گستاخیاں کر رہا تھا، علماء اس کے بارے میں احتجاج کر رہے تھے، اور بالآخر وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اور جیسے محاورہ مشہور ہے کہ آخر کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی، تو وہی جملہ جو ہے اس پر صادق آتا ہے۔ بالآخر اونٹ جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے آ چکا ہے، اور انتظامیہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو باقاعدہ اس پر مقدمہ چلایا جائے، اور اس کو کیفے کے دار تک پہنچایا جائے، جو سزا ایک گستاخ کی بنتی ہے وہ سزا اس کو دی جائے،
اور جتنے بھی گستاخ ہیں ان گستاخوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ ہم تمام مسلمانوں کا، تمام امت مسلمہ کا یہ مطالبہ ہے اور تمام پاکستانیوں کا مطالبہ ہے۔ اس پر حکومت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اس کیس کو چلائے اور اس کا نوٹس لے اور اس شخص کو قرار کی سزا دی جائے، تاکہ یہ گستاخیوں کا سلسلہ جو ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور کئی سارے گستاخ گھوم رہے ہیں، تاکہ ان کے گلے میں پٹا ڈالا جائے اور ان کو تنبیہ ہو جائے کہ اگر ہم نے بھی گستاخی کی تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ چاچا انتظامیہ کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور گستاخوں کو گرفتار کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔